آج کے سبق میں کتابوں کے تعلق سے یہ بتا رہے ہیں کہ کتاب میں جو مسائل یا اقوال موجود ہیں کیسے ہم جانیں گے کہ کون سا قول اس میں کیا ہے، معتمد علیہ ہے، کون سا راجح ہے اور کون سا مرجوح ہے۔ تو عام طور سے کتابوں کے طریقے اس اعتبار سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ کسی فقیہ نے کتاب تصنیف کی اور مقدمے میں ذکر کر دیا کہ ہم نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے، ٹھیک ہے، یا یہ کہ کسی نے کتاب تصنیف کی اور دلائل کو ذکر کر دیا، ٹھیک ہے، اور اس میں سے اقوال کو مؤخر کر کے، یہ سارے اقوال کو ذکر کرنے کے بعد کسی ایک قول کو مؤخر کیا، اس کی دلیل دی اور دیگر ساری دلائل کا جواب دیا اور اس اخیر قول کا دفاع کیا، ٹھیک ہے، یا ایک ہی 3 قول ذکر ہیں تو ان میں سے پہلا یا دوسرا راجح ہوگا، لیکن یہ بھی کیا مقید ہے، مطلق نہیں ہے۔ اگر کسی فقیہ کی عادت معلوم ہے کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو قول پہلے ذکر کرتا ہے وہ راجح ہے، یا آخر میں ذکر کرتا ہے وہ راجح ہے، یا درمیان میں ذکر کرتا ہے وہ راجح ہے، تو اس اعتبار سے وہ عمل ہوگا، ورنہ دلائل ذکر کرنے کے اعتبار سے جیسے ہدایہ وغیرہ میں ہے اس کے اعتبار سے عمل ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے اگر 2 قول ذکر ہیں، ایک قول کی تعلیل بیان کر دی اور دوسرے قول کو مہمل رکھا، چھوڑ دیا، اس کی تعلیل نہیں بیان کی، تو ظاہر سی بات ہے جس کی تعلیل بیان کر رہا ہے اس پر اس کا اہتمام ہے، اور جس کو چھوڑ دے رہا ہے گویا کہ اس پر اہتمام نہیں کر رہا ہے۔ تو جس فقیہ کا جس دلیل کے تعلق سے یا جس مسئلے کے تعلق سے اہتمام ہو، اس صورت میں وہی راجح قرار پائے گا۔ تو اس طرح سے فقہاء کرام نے وضاحت کر دی ہے کہ اگر کسی فقیہ نے کوئی خاص طریقہ اختیار کیا ہے تو آپ اس کے اعتبار سے راجح مرجوح قرار دیں، یا دلائل ذکر کی گئی ہیں اور پھر اخیر میں کوئی قول ذکر کر کے، مثال کے طور پہ ہدایہ وغیرہ میں سارے اقوال ذکر کیے جاتے ہیں، پھر امام کا قول ذکر ہوتا ہے، پھر ان کی دلیل ذکر ہوتی ہے، پھر جتنے لوگ ان کے خلاف ہیں ان کی دلیل کا ایک ایک کر کے سارا جواب دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے یہاں پر کیا ہے، امام کے قول کی ترجیح ہوگی۔ تو یہاں پر ایک اہم بات ہم آپ کو بتا دیں کہ عام طور سے اپنے یہاں جو رائج ہے، لوگ مقدمہ پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے، یعنی کتاب کھولے اور جہاں سے ان کو پڑھنا پڑھ لیا، شروع سے بھی پڑھنا ہے تو شروع سے کتاب پڑھ جائیں گے اور مقدمہ پڑھنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ لیکن اگر کسی مصنف کی کتاب کو صحیح طریقے سے سمجھنا تو اس کے مقدموں کو لازمی طور سے پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ کہیں ہوتا ہے کہ اس نے بہت سارے رموز کتاب میں ذکر کیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مقدمے میں اس کی وضاحت کر دی جاتی ہے کہ اس رمز سے یہ مراد ہے، اس رمز سے یہ مراد ہے۔ تو اگر آپ مقدمہ نہیں پڑھے ہوں گے تو آپ یہ نہیں سمجھ پائیں گے کہ اس رمز سے کیا مراد ہے۔ دوسرے کہ اس نے طریقہ کار اختیار کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، کس کو راجح کہے گا، کس کو مرجوح قرار دے گا، اپنے طریقے کی بنیاد پر۔ تو جب آپ مقدمہ نہیں پڑھے ہوں گے تو آپ کو کیسے سمجھ میں آئے گا، جبکہ اس نے ہر جگہ پر وضاحت نہیں کی کہ یہ راجح ہے یا غیر راجح۔ مثال کے طور پر اس نے مقدمے میں یہ لکھ دیا کہ پہلا قول جو ہم نے ذکر کیا تمام اقوال میں وہی راجح ہے، لیکن آپ نے مقدمہ نہیں پڑھا، کیا ہے، مقدمہ نہیں پڑھا، آپ کتاب پڑھ گئے، تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ ان اقوال میں سے کون سا قول راجح ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے کوئی بھی کتاب، چاہے وہ اردو کی ہو، چاہے عربی کی ہو، کسی فن کی ہو، ایک عالم یا ایک طالب علم جب کتاب پڑھنا شروع کرے، اگرچہ تھوڑا وقت اور لگے گا، اسے مقدمہ ضرور پڑھ لینا چاہیے تاکہ مصنف کا پورا طریقہ اس کے ذہن میں بس جائے اور کتاب کو آسانی سے وہ سمجھ سکے اور کوئی غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔ دیکھیں، وسابق الاقوال فی الخانیہ و منتقل ابحر ذو مزیہ، اور خانیہ اور ملتقل ابحر کے ابتدا کے اقوال یہ خصوصیت والے ہیں۔ وفی سواہما اعتمد ما اخر دلیلہ، اور ان دونوں کے علاوہ میں اس پر اعتماد ہے جس کے دلیل کو مؤخر کیا، لأنہ المحرر، کیونکہ یہی ثابت شدہ ہے، کما هو العادہ فی الہدایہ، جیسا کہ یہی عادت ہے ہدایہ میں اور اس کے مثل، راجح الدرایہ، دلیل کے راجح ہونے کی وجہ سے، کذا اذا ما واحدا قد عللوا لہ وتعلیل سواہ احملوا، اسی طرح جب کہ کسی قول کی فقہاء کرام نے تعلیل ذکر کی ہو اور اس کے علاوہ کی تعلیل کو چھوڑ دیا ہو۔ تو ان ساری چیزوں سے پتہ چل گیا کہ
خانیہ اور ملتقل ابحر کے جو شروع کے قوال ہوتے ہیں یا پہلے سب سے پہلے جو ذکر ہوتے ہیں وہ راجح ہوتے ہیں۔ ہدایہ وغیرہ میں جس کی دلیل یا اس کے طرز پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں جس کی دلیل مؤخر ہو اسی کا قول راجح ہے، یا ہے کہ 2-4 اقوال ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں سے کسی ایک قول کی تعلیل بیان کر دی گئی، علت بیان کر دی گئی، اور باقی اقوال کو چھوڑ دیا، اس کی کوئی علت، کوئی وجہ، کوئی سبب نہیں بیان کیا، تو ایسی صورت میں جس قول کی علت بیان کر دی گئی وہی راجح ہوگا۔ اے ان اول الاقوال الواقعہ، یعنی پہلے اقوال جو فتاوی امام قاضی خاں میں واقع ہیں اسے رجحان یا خصوصیت حاصل ہے، رجحان میں اس کے غیر پر، لأنہ قال فی اول الفتاوی، کیونکہ آپ نے فتاوی کے شروع میں فرمایا ہے، وفی ما کثرت فیہ الاقاویل من المتاخرین اختصرت علی قول او قولین وقدمت ما هو الازہر وافتتحت بما هو الاشہر اجابۃ للطالبین وتیسیرا علی الراغبین۔ جس مسئلے میں متاخرین کے اقوال زیادہ ہیں میں نے مختصراً 1 یا 2 قول کو ذکر کیا، اور جو اظہر ہے اسی کو پہلے ذکر کیا، اور جو اشہر ہے اسی سے شروع کیا، طالب علموں کو جواب دینے کے لیے اور جو اس سے رغبت کرتے ہیں ان کی آسانی کے لیے، ٹھیک ہے۔ وَقَذَا صاحب منتقل ابحر، اور ایسے ہی منتقل ابحر کے مصنف، انہوں نے قول معتمد کے مقدم کرنے کا التزام کیا۔ تو یہ کتابیں کیا ہے، جو پہلا قول ہوگا اس میں یا شروع میں جو ذکر ہوگا وہی راجح ہوگا، اسی کے اعتبار سے عمل ہوگا، لیکن یہ جان لیں مطلب یہ بھی اکثر ہی ہوگا، کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کے خلاف بھی ہو، ٹھیک ہے۔ وما عداهما من الكتب التي تذكر فيها الاقوال بادلتها كالهدايه، اور ان دونوں کے علاوہ وہ کتاب ہیں جس میں اقوال کو ان کے دلائل کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، جیسے کہ ہدایہ اور ان کے شروع، اور شروح الکنز، کافی النصفی والبدائع وغیرہ۔ من الکتب المبسوطہ، کتب مبسوطہ میں سے جو ہیں، فقط جرت العادہ، تو ان کتابوں میں عادت جاری ہے اقوال کے حکایت کے وقت، انہم یوخرون قول الامام، کہ امام کے قول کو کیا ہے مؤخر کرتے ہیں، پھر ہر قول کی دلیل ذکر کرتے ہیں، ثم یذکرون دلیل الامام، پھر امام کی دلیل کو ذکر کرتے ہیں جو غیر کے استدلال کے جواب کا ضامن ہوتا ہے، وَهَذَا ترجیح لہ، اور یہ اس کی ترجیح ہے، الا ان ينصوا علی ترجیح غیرہ، مگر یہ کہ غیر کی ترجیح پر وہ لوگ صراحت کر دیں، وضاحت کر دیں۔ تو یہاں پر دوسرے قسم کی کتابیں جو ہیں اس کے ترجیح کا طریقہ بتا رہے ہیں، یا اس میں کون سا قول راجح اس کا طریقہ، یعنی ہدایہ اور اس کے شروع وغیرہ جو بھی ہیں یہ لوگ کیا ہے دلائل ذکر کرتے ہیں، اقوال ذکر کرتے ہیں، سب لوگوں کے دلائل ذکر کرتے ہیں، امام کے قول کو بعد میں ذکر کرتے ہیں، پھر ان کی دلیل ذکر کرتے ہیں، اور یہ دلیل اس طور پر ہوتی ہے کہ سابقہ جتنے استدلالات ہوتے ہیں سب کے جواب ہوتے ہیں، تو یہ امام کے قول کو کیا ہے راجح قرار دینا ہے۔ تو اس طرح کی جتنی بھی کتاب ہے جو مؤخر القول ہے یا جس کی مؤخر طور پر دلیل ذکر کی گئی ہے آپ اسی کو راجح مانیں گے، لیکن یہ بھی مقید ہے، مطلقاً نہیں ہے، یہ اس صورت میں ہے جب کہ جو اصحاب ترجیح وغیرہ ہیں انہوں نے اس پر، یعنی جنہوں نے طریقہ اختیار کیا ہے، کسی اور قول کو راجح قرار نہ دیا، ٹھیک ہے، لیکن اگر انہوں نے صراحت کر دی کہ یہ قول راجح ہے تو ایسی صورت میں جس کی صراحت کی ہے اسی کے اتباع کی جائے گی۔ قال شیخ الاسلام العلامہ ابن شلبی فی فتاواہ الاصل ان العمل علی قول ابی حنیفہ، شیخ الاسلام علامہ ابن شلبی نے اپنے فتاوی الاصل میں فرمایا کہ عمل امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت و رضوان کے قول ہی پر ہے، اور اسی لیے مشائخ کرام اغلب طور پر انہی کے دلیل کو ان کے اصحاب میں سے جنہوں نے ان کی مخالفت کی ہے ان کی دلیل پر ترجیح دیتے ہیں، وَيُجِيبُونَ عَمَّا اسْتَدَلَّ بِمُخَالِفُهُ، اور اس کا جواب دیتے ہیں جس سے ان کے مخالف نے استدلال کیا ہے، وَهَذَا أَمَارَةُ الْعَمَلِ بِقَوْلِهِ، اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے قول پر عمل کرنے کی نشانی ہے، وَإِن لَّمْ يُصَرِّحُوا بِالْفَتْوَىٰ عَلَيْهِ، اگرچہ فقہاء کرام اس پر فتویٰ کی صراحت نہ کریں، اِذِ الترجیح کصریح التصحیح، کیونکہ ترجیح کیا ہے یہ صریح تصحیح کی طرح ہے، یعنی جب سارے لوگوں کے اقوال ذکر کیے گئے اس کے بعد امام کے قول کو ذکر کر کے ان کی دلیل کو فوقیت دی گئی، تو یہ ایک طرح سے کیا ہے ترجیح ہے،
اور ترجیح بھی یہ صریح تصحیح کی طرح ہے، لہذا امام کے قول کو ہی مانا جائے گا، یا جس کے قول کی تعلیل ذکر کر دی گئی ہے اسی کے قول کو قبول کیا جائے گا۔ وفی آخر المستصفى للامام النصفی اذا ذکر فی المسئلہ ثلاثۃ اقوال فالراجح هو الاول، اور امام نصفی کی کتاب المستصفیٰ کے آخر میں ہے جب مسئلے میں 3 اقوال مذکور ہوں، ذکر ہونا چاہیے، اذا ذکر فی المسئلۃ ثلاثۃ اقوال، جب کسی مسئلہ میں 3 اقوال ذکر ہوں تو پہلا راجح ہے یا اخیر، بیچ والا نہیں۔ قلت ينبغي تقییدہ بما اذا لم تعلم عادت صاحب ذلك الكتاب ولم يذكر الادلہ، اما اذا علمت كما مر عن الخانیہ والمنتقى فتتبع، واما اذا ذکرت الادلہ فالمرجح الاخیر كما قلنا، یعنی جو یہ مطلق کہا کہ 3 اقوال ذکر ہوں تو پہلا یا اخیر کیا ہے، وہی راجح ہے، تو کہہ رہے ہیں اس کو مقید ہونا چاہیے کہ یا تو عالم کی یا مفتی یا فقیہ کا طریقہ معلوم ہو کہ اس نے یہ طریقہ اختیار کیا، تو اس کے طریقے کو قبول کریں گے، اب وہ چاہے پہلے کو راجح کیا ہو، چاہے آخر کا راجح کیا ہو، چاہے بیچ والے کو راجح کیا ہو، ٹھیک ہے، یا ہے کہ انہوں نے دلائل ذکر کی ہے تو آخر میں جو دلیل ہوگی اسی کا اعتبار ہوگا، یا اسی طرح سے اگر تعلیل ذکر کی کسی ایک کی اور باقی کی چھوڑ دی تو تعلیل شدہ قول یہی راجح ہوں گے۔ اور مناسب ہے اس کو مقید کرنا اس چیز سے جب کہ اس کتاب کے مصنف کی عادت معلوم نہ ہو اور دلیل نہ ذکر کی ہو۔ رہی بات ہے کہ جب کہ عادت معلوم ہو، کما مر عن الخانیہ، جیسے کہ خانیہ سے ابھی گزرا اور ملتقى سے، تو اسی کی اتباع کریں، اور جب دلیل ذکر ہو تو مرجح کیا ہے، اخیر ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے کہا۔ وقضا، اور اسی طرح سے اگر 2 قول ذکر ہو مثال کے طور پر، اور ان دونوں میں سے کسی ایک کی تعلیل بیان کر دی، کان ترجیحا لہ علی غیر المعلل، تو ایسی صورت میں اس کے لیے ترجیح ہوگی غیر معلل پر، یعنی جس کی تعلیل بیان کر دی اسے کیا ہے ترجیح حاصل ہوگی، غیر جس کی تعلیل کیا ہے بیان نہیں کی گئی۔ کما افاد الخیر الرملی فی کتاب الغصب من فتاواہ الخیریہ، جیسا کہ خیر رملی علیہ رحمت و رضوان نے اپنی کتاب فتاوی خیریہ کے کتاب الغصب میں بیان کیا ہے۔ وَنَظِيرُهُ مَا فِي التحریر وشرحہ، اور اس کی مثال وہ ہے جو التحریر اور اس کی شرح کے فصل الترجیح فی المتعارضین میں ہے، ان الحکم الذي تعرض فيه للعلة يترجح على الحكم الذي لم يتعرض فيه لها، ان الحكم الذي تعرض فيه للعلة يترجح على الحكم الذي لم يتعرض فيه لها لأن ذکر علته يدل على الاهتمام به والحث عليه، کہ حکم اس مسئلے میں جس کے علت سے تعرض کیا گیا ہو اس حکم پر راجح ہوگا جس میں علت سے تعرض نہ کیا گیا ہو، کیونکہ مسئلے کی علت کا ذکر کرنا اس کے اہتمام پر اور اس کی جانب ابھارنے پر دلالت کرتا ہے۔ یعنی اگر کوئی ایسی صورت ہوئی کہ 2-3 اقوال ذکر کیے گئے اور اس میں سے کسی ایک کی علت بیان کر دی گئی اور باقی کی علت نہیں بیان کی گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فقیہ کیا ہے جس کی علت بیان کر رہا ہے اس کے اہتمام کا اظہار کر رہا ہے اور اس کی طرف ابھار بھی رہا ہے، تو اس اعتبار سے جس مسئلے کی علت بیان کر دی گئی کیا ہے وہ راجح ہوگا اور دوسرا مرجوح ہوگا یا اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ آج اتنا ہی رہنے دیں، پھر انشاءاللہ آگے پڑھاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔